گیم آن ہے ڈسکشن یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے انڈیا ورسز انگلینڈ کی. بہت ہی زبردست پرفارمنس انڈیا کی. بیٹنگ میں بھی جو ہے بہت اچھے رنز دکھائے. 253 for 7 was never ever going to be an easy chase. انگلینڈ کیم کلوز لیکن کچھ ڈیتھ بالنگ کا ڈفرنس تھا انڈیا کی طرف سے بھی اینڈ کیچز. لیٹس ناٹ فرگیٹ the fielding was the real difference as well. میرے ساتھ موجود ہیں سکندر بخت, میرے کو ہوسٹ. سکندر, اچھی فائٹ انگلینڈ کی طرف سے. the fact that they actually came close to the total, لیکن اینڈ میں رنز بھی زیادہ تھے اور بولنگ اینڈ کی ڈیتھ بالنگ بمراہ کی, پانڈیا کی بہت ہی زبردست. آئی تھنک یہی فرق تھا کہ 499 رن بنے آج کے میچ میں اور بہت اچھا بیٹنگ پچ تھا. فرق صرف یہی ہونا تھا کہ کون بہتر بالنگ کرتا ہے, کیونکہ بالرز کی شامت آئی ہوئی تھی آج. تو آئی تھنک وہ جو ایک آدھ اوور جو آپ نے مینشن کیا بمراہ کا, اور اس کے علاوہ بیچ میں کوئی اچھی فیلڈنگ, کچھ کیچز, وہ فرق تھا دونوں ٹیموں میں. ورنہ بیٹنگ تو شاندار تھی دونوں سائڈ سے. تو ویلکم کرتے ہیں ہمارے گیسٹ کو. بالکل آپ کریں. چلے جی. سکلین مشتاق, محمد حفیظ, ثنا امیر اینڈ عمر گل, السلام علیکم ٹو آل آف یو. وعلیکم السلام. کلاس روم میں بیٹھے آج ٹیچر کا ایک اکیلے کا ٹھیک ہو گیا نا. نہیں اکیلی نہیں, شعیب بھائی آئیں گے نا, ابھی تو آپ اکیلی ہو رہے ہیں. ہاں وہ آئیں گے. ہم دونوں نے انڈیا کا کہا تھا. بٹ حفیظ, a great game of cricket. اگر دیکھا جائے اوور آل اگر ایک ٹیم 253 کر رہی ہے اور دوسری ٹیم اتنی قریب آ رہی ہے, بٹ اینڈ میں کیا کہیں گے جس طرح اوور آل اگر آپ کو سم اپ کرنا ہو, کیا کی پوائنٹس تھے یا مومنٹس ان دا گیم جہاں انڈیا میچ لے گیا؟ دیکھیں, ماڈرن ڈے کرکٹ کی اگر آپ نے کوئی مثال دیکھنی ہے T20 کرکٹ میں تو آج کا میچ دیکھ لیں. اسی طرح 2019 میں جو ایک فائنل ہوا تھا لارڈز میں, جو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا, وہ بھی ماڈرن ڈے کرکٹ کو ڈیفائن کرتا تھا. تو میرے خیال میں آج کی جو اوور آل جو پورا میچ تھا اس میں مجھے جو خوشی ہوئی کہ تمام پلیئر مائل سٹون آف دا ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے. کسی نے بھی کسی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کی. سب نے یہ کوشش کی کہ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو بگیسٹ مائل سٹون ہے, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ٹیم کا جیتنا ہوتا ہے, یہ آج کا میچ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اس میں سنجو سیمسن کی بیٹنگ دیکھ لیں, 89 رنز کیے 42 بالز پہ. ہی واز آلویز گوئنگ فار دا آفٹر دا رن. اس کے بعد اگر آپ بیتھل کی اننگز دیکھ لیں تو انہوں نے 100 کیا چیز کے اندر 45 بالوں پہ. تو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ موڈ کیا ہے, لوگ کس لیے کھیل رہے ہیں. اس کے بعد اگر میں انڈیا کی اوور آل بیٹنگ ایفرٹ دیکھوں تو بہت ہی شاندار. اس پچ کے اوپر 250 رنز کا پوسٹ کرنا واز اے اسپیشل ایفرٹ فرام ایوری ون. اس کے بعد پھر جس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایفرٹ کی ایز اے فیلڈنگ یونٹ, جو کیچز ہولڈ کیے, جو فیلڈنگ ڈائیوز, دے ور رننگ اراؤنڈ. اور اس کے بعد جو اسپیشل ایفرٹ ہے ہاردک پانڈیا کی, جو انہوں نے رن آؤٹ کیا بیتھل کو, ایک نان لائک وہ جو دور والی جو تھرو ہے تقریباً وہ 70 میٹر پلس بنتی ہے, انہوں نے وہ تھرو کی اور ان کو رن آؤٹ کیا. تو یہ اسمال ڈاٹس جو ہے وہ ایفرٹ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جیت میں کام آتی ہے. اس کے بعد اگر آپ بالنگ میں دیکھیں تو جو 18واں اور 19واں اوور بمراہ نے اور اس نے ہاردک نے کیا, اور وہ ایک اسپیشل مجھے اس لیے اچھا لگا کہ اس موقع کے اوپر ایگزیکیوشن آف اسکل تھی, وہ بیسکس کے اوپر ہولڈ کر رہی تھی. یارکرز تھے, کسی نے کچھ اور ورائٹی یا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. 12 کے 12 بال کی کوشش یہ تھی کہ ہم یارکر ماریں, اور وہ کامیاب بھی ہوئے. میرا خیال ہے کہ اگر میں اوور آل دیکھوں, اس میں ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے آج کے میچ میں, کہ اس گیم کے اندر T20 میں کیوں بار بار اسٹرائک ریٹ کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ اٹ میٹرز اے لاٹ. کیونکہ یہ 120 بالوں کا کھیل ہے, اس سے زیادہ بال آپ کو ملتے نہیں ہے لیگل. تو اس میں دیکھیں سیم کرن کے 14 بال پہ 18 رنز میڈ دا ڈفرنس. انہوں نے ایفرٹ پوری کی, لیکن وہ اگر 14 بال کے اوپر کچھ بہتر اسٹرائک ریٹ سے کھیل جاتے تو بیتھل کے لیے اور آسانی ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ وہ ون مین شو لے کے چل رہے تھے, اور سیم کرن کی وہ جو 14 بالوں کی اننگز ہیں اس نے اس پوری کاز کو ڈیمیج کیا. He tried his level best, but overall اگر آپ پورے میچ کو دیکھیں گے تو ان کے 14 بال ڈفرنس کریٹ کر گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایک ماڈرن ڈے کرکٹ کا اگر آپ نے میچ دیکھنا ہے کہ دنیا کہاں جا چکی ہے, تو آج کا میچ دیکھیں. آپ نے اچھا سم اپ کیا. ویسے اس فارمیٹ میں ونڈو آف اپرچونٹی ایسے میچ میں جب بڑے رن پڑنا بہت چھوٹی ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں کوئک کہ انگلینڈ کے پاس 2 اپرچونٹیز نظر آئی, مجھے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا. ایک تو جو کیچ ڈراپ ہوا سیمسن کا بروک سے, اور دوسرا جو آپ نے مینشن کیا سنجو سیمسن کا ڈراپ نہ بروک نے ڈراپ کیا, کیپٹن نے 2 ونڈوز گئی تھی. زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ میچ کا کون سا تھا؟ اگر میں اوور آل دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ سنجو سیمسن جیسے بندے کا کیچ چھوڑنا انیشیلی وہ ان کو کافی ڈینٹ ڈالتا, کیونکہ ان کی بیٹنگ کی وہ ایک دیوار بن کے پچھلا میچ بھی انہوں نے جتوایا, اور پھر جیسے ہی کیچ چھوٹا اگلے ہی بال پہ مڈ وکٹ پہ چھکا مار کر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا. ادروائز یہ نہیں کہ ان کی بیٹنگ میں اسٹرینتھ نہیں ہے. تو وہ جو اوور آل پورا سیٹ اپ تھا
وہ شاید اتنا آسان نہ ہوتا جتنا سنجو سیمسن کی بیٹنگ نے کر. زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ. اچھا, اور جس طرح آپ نے ٹرننگ پوائنٹس کی بات کی, فیلڈنگ پہ بھی آ جاتے ہیں سنا, بیکاز ایک ڈراپ کیچ جو کہ ہیری بروک نے کیا سنجو سیمسن کا, اس کے بعد ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے جو ان کا فیلڈنگ ایفرٹ نظر آیا, اکثر پٹیل کا جو نظر آیا, جس طرح سے انہوں نے 2 کیچز کیے اور کنٹریبیوٹ کیا, وہ کتنا بڑا ڈفرنس تھا؟ بہت بڑا ڈفرنس تھا. وہ بھی ایک انگلینڈ کی بیٹنگ کے ٹرننگ پوائنٹس تھے, کیونکہ دونوں وکٹس بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک ہیری بروک کی وکٹ تھی جو اکشر پٹیل کا پہلا کیچ تھا بمراہ کی بال پہ, جو سلوور ون بمراہ نے پہلا ہی بال کرا کے جو سلوور ون کرایا. بہت مشکل کیچ ہوتا ہے جب آپ کو واپس بھاگنا پڑتا ہے. بمراہ کی بھی بہت انٹیلیجنٹ, آتے ساتھ پہلا بال ہی سلوور ون, اور ہیری بروک کی وکٹ. یہ آپ اوور آل ڈسٹینس دیکھیں, ڈسٹینس کورڈ 24 میٹرز, اور وہ بھی رننگ بیکورڈز. سو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ. اور یہ دوسرا ول جیکس کا اگر ہم تھے تو یہ دونوں بھی بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹس تھے. ہیری بروک کا اپنی جگہ پر, کیونکہ جس طرح جیکب بیتھل اننگز کھیل سکتے ہیں, ہیری بروک اس پچ پہ بالکل ویسے کھیل سکتے تھے. اور اس کے بعد جب ول جیکس جو اس وقت بیسٹ فارم میں اس وقت نظر آئے پورے ورلڈ کپ میں, وہ اور جیکب بیتھل کی آؤٹ اسٹینڈنگ پارٹنرشپ جاری تھی. یہ دوسرا کیچ اس مومنٹ کا ہے. سو وہ پارٹنرشپ توڑنے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا تھا. تو انڈیا, جس طرح حفیظ بھائی نے بھی بات کی, دے ریئلی وانٹڈ ٹو ون. بیٹنگ ہو, بولنگ ہو یا فیلڈنگ ہو, انہوں نے اپنا آل دیا اور مزہ آیا. آج ایک آؤٹ اسٹینڈنگ لیول آف کرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملی, تو بہت مزہ آیا دیکھنے کا اوور آل میچ. بھائی آج لگ رہا تھا نا انڈیا جو ہے آج جیتنے آیا تھا. اس طرح سے وہ کھیل دیکھا 250 کا ٹارگیٹ بنایا, وہ جیتنے آیا. پھر آپ کو سزا ضرور دے گا. 8 میچز میں 4 کی مین کی باری آئی ہے اس ورلڈ کپ میں. انہوں نے, ہم نے ڈسکس کیا کہ دونوں ہاتھوں سے گریب کیا. ان کی پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں 2-3 باتیں پھر سننے کو ملتی ہیں جس سے آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگاتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا, اب ہینڈ سیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے جب پچ دیکھی تھی میچ سے پہلے تو ہمیں پتا تھا یہ 250 والی پچ ہے. پھر ہم نے سیلف لیس کھیلا کہ میرے 100 نہیں ہوئے, پہلے بھی 97 کچھ کیے تھے, آج 89 کیا. وی ور لوکنگ اینڈ ٹارگیٹنگ 250 rather than 100s and 50s amongst individuals. لیکن کلیئرٹی تھی ان کو, یعنی پچ کو جو انہوں نے ایسیس کیا, اسپاٹ آن کیا. obviously ڈے ان ڈے آؤٹ کھیلتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کریکس کتنے ہیں, ہارڈنس کتنی ہے, کتنا گراس ہے, ویدر کیا ہے. ڈے ان ڈے آؤٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنا ٹوٹل ہونا چاہیے. اور انہوں نے بچوں کے ساتھ کھیلنے ہیں, بڑوں کے ساتھ نہیں کھیلنے. جس طرح کی شاٹس کھیلی جا رہی تھیں اور جس طرح اس کی پوزیشن تھی, ہر پرفیکشن تھی ٹیکنیکل ٹیکنیک کے اعتبار سے, وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی تھی. تو ظاہر ہے جو کہا انہوں نے کر کے دکھایا, کیونکہ ان کو پتا تھا ڈے ان ڈے آؤٹ یہ 250 والی پچ ہے. لوگ جو کہہ رہے تھے انہوں نے ان کو نہیں دیکھا, پار سکور کو نہیں دیکھا, ان کو پتا تھا کہ یہ 250 والی ہے. تو آئی تھنک جو ان کی اسیسمنٹ آف دا پچ تھی وہ اسپاٹ آن تھی. دوسرا میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا فیلڈنگ کے اعتبار سے, ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا, آپ یہ دیکھیں ٹیم تب لگتی ہے جب 11 کے 11 اترے ہوتے ہیں, ورنہ 2 بیٹسمین آتے ہیں تو وہ 2 ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی 9 کو. بٹ ٹیم تب لگتی ہے جب 11 کے 11 فیلڈر ہوتے ہیں. اس وقت جو 30 to 45 سیکنڈ ہوتے ہیں نا فیلڈرز کے, جب وہ سوئچ آن کرتے ہیں وہ بہت کروشل ہوتے ہیں. ان 35 سیکنڈ کے اندر, 30 to 45 سیکنڈ کے اندر جب بالر بھاگتا ہے, اینٹیسپیشن, ولنگنس, کریج, ٹھیک, اور وہ جو ببل بنایا ہوتا ہے ایک فیلڈر نے, جیسے بھی آپ نے دکھایا کہ 20 میٹر ادھر, 20 میٹر ادھر, 20 میٹر ادھر, اور پیچھے جانا ہے. کس طرح کا گیند آئے گا تو آپ اپنی امیجنیشن میں آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں آئے گا, یہ میرا ایریا ہے. یہ اگر مڈ وکٹ پہ کھڑا فیلڈر اور مڈ آن پہ کھڑا ہے فیلڈر تو وہ کہتا ہے 20 میٹر تیرا ادھر کا, 20 میٹر میرا ادھر کا. اگر گیند اوپر جائے گا تو ادھر تک میں جاؤں گا, رائٹ ہینڈ میرا ہے, لیفٹ ہینڈ تیرا ہے. اس کی بھی ایک باقاعدہ ڈرل ہوتی ہے. اس نے جو فیلڈنگ کوچ کو نام مینشن کیا, یہ فیلڈنگ کوچ ایسے نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کو اینگلز کٹنگ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کب اینگل کو کاٹنا ہے, کتنا گیند اوپر جائے گا تو کیسا اینگل کاٹ کے جانا ہے, اور کتنی اگر فلیٹ جا رہا ہوگا تو آپ کو اینگل نہیں کاٹنا, آپ کو اس طرح بھاگنا ہے تاکہ آپ کو گیند آخر وہاں سے پکڑ سکیں گے. آپ کبھی آپ کو آگے سے پکڑنا ہے, کبھی پیچھے سے پکڑنا ہے. ایسے یہ جو ہے فیلڈنگ ڈیفرنس بھی کافی رہا ہے, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی تھی. اینٹیسپیشن, 7 رن سے بالر, ولنگنس, کریج, پھر اس کے بعد جو ان کا بھاگنا تھا, ایجلٹی تھی, پینتھرز کی طرح گئے. اور جس طریقے سے دونوں فیلڈرز کی کوآرڈینیشن تھی, کیچ پکڑ کے آگے اس کو پاس آن کیا. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ سارے فیلڈنگ کے باکسز انہوں نے ٹک کیے, جس کی وجہ سے آج اگر انگلینڈ مار کھایا, ٹھیک ہے 2-4 چیزیں تھی, بٹ آئی تھنک انگلینڈ کی جو فیلڈنگ تھی اور انڈیا کی جو فیلڈنگ تھی وہ بیٹر تھی انڈیا کی. ان کی اینٹیسپیشن اور ان کے ساری ایگزیکیوشن میں بیٹنگ دونوں نے بہت اچھی کی. نہیں, بہت بڑا ڈفرنس تھا اور بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے کارنرز کٹ ہوتے ہیں. عمر, بولنگ آج جنرلی این ایکسپینسو ڈے فار دا بولرز, وکٹ بھی ایسی تھی کچھ اس طرح سے, لیکن
अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं. व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है. और ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं. वो ये नहीं कर रहा कि आपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं. सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है. उसको जितना गेम अवेयरनेस ब्रेक थ्रू दिलाता है, अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करेक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहां पे विकेट लेने की जरूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान फिर फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया. जो डेथ के ओवर थे या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसकी जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले ही स्लोअर वन किया और उसको अपने पेस से रिसीव किया, वेरिएशन से रिसीव किया. तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, और जब भी उस टीम की जरूरत है तो वो टीम के लिए अवेलेबल होता है. और आज की जो थोड़ी देर पहले सिकंदर भाई ने थोड़ी सी बात की वो डिफरेंस की कि दोनों टीमों में डिफरेंस क्या थे, तो हफीज ने सही मेंशन किया. एक तो आपकी फील्डिंग कि वो जो दो कैचेस थे उसके अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस किए, और ऑन द अदर साइड जो संजू सैमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ है. और सेकेंडली हफीज ने मेंशन किया कि जो उसके सेम करन के 14 बॉलों पे 18 रन थे. आई थिंक वो एक डिफरेंस था, लेकिन उससे ज्यादा जो एक और चीज है जो डिफरेंस पड़ी है मेरे ख्याल से, जो इंग्लैंड ने जो एक्स्ट्रास किए, जो वाइड किए, उन्होंने 9 वाइड किए. इट मीन्स कि आपने 1.5 ओवर एक्स्ट्रा किया. जब ऐसे पिचेज होते हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग यार वैसे 8-9 वाइड तो इंडिया ने भी किए थे, जैसे इंग्लैंड ने किए, इंडिया ने भी अर्शदीप सिंह ने काफी वाइड किए. तो आई थिंक उन्होंने एक तो फील्डिंग आज उस तरह की नहीं की, और सेकंडली उन्होंने एक्स्ट्रा ज्यादा दिए. देखिए ये कंप्लीट बॉलिंग कोच वाली बातें कर रहे हैं. नहीं बिल्कुल सही, ये सारे पॉइंट्स जो हैं छोटे छोटे दे ऑल मैटर. एक सवाल मेरा हफीज से है, अब अगर आप मैच देख यही बुमराह के ओवर्स देखें, जिस तरीके से सैम करन खेला है, आप अक्सर बैट्समैन को कहते हैं जस्ट वॉच द बॉल, डोंट वॉच द बैटर. अ वाइड बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड ट्रीट दैट वाइड बॉल, दैट्स इट. लगता नहीं कि बुमराह इनके दिमागों में घुसा हुआ है, क्या उसके ऊपर 1-2 बाउंड्री नहीं लग सकती थी? There were 2 balls which I believe Sam Curran should go after, but I don't know what happened to him. दिमाग में अगर आपको इजी बॉल टांग पे फुल टॉस मिल रहा है, यू हैव टू स्विंग योर बैट, इट कैन गो एनीवेयर. लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने वो, ठीक है 4 बॉल आउटस्टैंडिंगली यॉर्कर हिट किए, बिल्कुल ठीक, 2 बॉल फुल टॉस थे जो मुझे लगता है कि दे शुड बाउंड्री ऑन. तो दिमाग में से बुमराह को तो निकालना नहीं, चाहिए. वो तो हमेशा से क्रिकेट की बेसिक ये है कि आपने बॉलर नहीं खेलना, बॉल खेलनी है. सेकी भाई इस समय में बुमराह इसलिए एक्सेप्शनल है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है. राइट, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो आपको हर बॉल करके देख सकता है, वो यॉर्कर भी करता है, वो स्लोअर वन भी करता है, वो बाउंसर भी करता है. वो बैट्समैन को गेस करने देता है कि वो मुझे गेस करे. अगर आप दूसरे बॉलर्स को देख के, इवन जोफ्रा आर्चर को अगर देखिए, आज उसने बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, स्लोअर वन पे स्लोअर वन कर रहा था. फिर सेम करन, आपको पता है कि एक गेम प्लान बनाते हैं, एक अपोनेंट भी गेम प्लान बना के आते हैं, उनको पता है कि इसका जो बेस्ट डेथ ओवर में स्लोअर वन करता है, तो वहां पे आप अपना गेम चेंज करते हो. तो आई थिंक आपको एक जो प्रिडिक्टेबल है ये नहीं होना था. तो क्वालिटी बुमराह की यही है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता. बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही. सॉरी. तो यार आज इंडिया ने बहुत अच्छी गेम खेली है. 250 रन बनाना कोई मजाक नहीं है. 250 रन की पिच थी. जिस तरह संजू सैमसन लास्ट 2 मैचेस में खेले, आज भी उन्होंने 89 रन बनाए. हालांकि शुरू में उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, और वैसे भी यही है कि भाई कैचेस विन द मैचेस. अगर आप किसी भी प्लेयर का कैच ड्रॉप करते जो इनफॉर्म प्लेयर होता है, फिर आपको भुगतना पड़ता है. और मैच आज जैसे हमें नजर आया है, उसके बाद बैटर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, 100 रन बनाए हैं. लेकिन जो डिफरेंस था वो बुमराह का ओवर था. इंग्लैंड जो है 7 रन से मैच हारी है, और इंडिया जो है 7 रन से मैच जीती, सिर्फ 7 रन. इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था. 250 रन का टारगेट था 253 रन का. और जिस तरह से बुमराह ने 6 रन दिए 18वें ओवर में, वो टर्निंग पॉइंट था. अब जो है फाइनल बड़ा मजे का होगा. सो लेट्स सी हु विंस. आपको क्या लगता है, इंडिया फाइनल जीतेगा या न्यूजीलैंड फाइनल जीतेगा? कमेंट में अपनी राय दें. मैं हूं वकास अहमद, आप देख रहे हैं क्रिकेट यूट्यूब चैनल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.